اس کے دھوکے میں مت رہنا. تم جتنا چاہو کما لو، تمہارا کمایا ہوا رکھا رہ جائے گا. تمہارے بعد والے موج کریں گے، حساب تمہیں دینا پڑے گا. یہ مکھیا کا بیٹا ہے، یہ پدھان کا بیٹا ہے، یہ ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، یہ زمیندار کا بیٹا ہے. لاؤ دنیا کی ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، وکالت بھی لا کے پلے میں رکھو، ججوں کے پورے ججمنٹ لا کے رکھو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، پروفیسروں کی تعلیم لا کے پلے میں رکھو، امیروں کی ساری دولت لا کے رکھو، پیسے والوں کا پیسہ رکھو، سونے والوں کا سونا رکھو، جتنی ساری دولت دنیا میں ہے ایک پلے میں لا کے رکھو. میں قرآن والے کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب جوانی تھی، جب طاقت تھی نا، تو بولتا تھا نا، رے جاؤ دیکھ لیں گے، جاؤ دیکھا جائے گا. کیا قبر میں دیکھے گا؟ جب سانس پھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے. تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو. آج عقل آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے. جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے. جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے. ہماری قوم کا ہوا کیا ہے؟ تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد گئے، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے. کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہے کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے. تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، تو پیر کا کھانا خدا دیتا ہے. تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے. عشاء کی پڑے بغیر تو سو گیا تھا. تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں. وہ کیسا مالک کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپھڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھا دی. زندہ باد زندہ باد. آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کرے تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو. کہا کر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے. گرم غصے پہ نہ جاؤ. نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے وہ بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا پھر کہہ رہی ہے آدمی سے، بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ فون چالو ہے، میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہہ رہے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں. وہ سن رہا ہے ادھر، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ. کیا کہہ رہا بھائی؟ دیکھ کے دکھا. آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کافی ہو گئی، طلاق، مرو اب جا کر کے. اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کی ٹکڑے نہیں دے پاتے. کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں. کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نہیں ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا. زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے. اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا. 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. بابا زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معاف کیجئے گا، ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے. ہاں اتنا شوق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول دبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟
مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مزار بنا ہے یہ میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے، مزار ہے، یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں۔ عبادت کرنے والوں کے مزار بنے اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں، ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے۔ رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ۔ ان لوگوں پہ رنگ چڑھے، یہ لوگ ہیں اللہ والے۔ آج تماشے معاف کیجئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں، اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے۔ ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا، اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں۔ مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال نہ کٹواتا، کیا بات، جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے۔ جنت مشکل تھی نا، تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے۔ صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق، خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے۔ کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ ارس آ گیا بابا کا چندہ دے دو، پہلی بات تو سنیں حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی، فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے۔ 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے، جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے۔ تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، اور ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ عرس آ رہا بابا کا، ٹھیک ہے عرس کرو،